اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام افضل الاعمال ما اکرہت نفسک علیہ۔ محترم ناظرین کرام، مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال کی بہت سی اقسام ہیں، تمہارے اعمال کئی طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ان میں کچھ اعمال وہ ہیں جو افضل ترین اعمال ہیں، کچھ اعمال وہ ہیں جو اس طرح سے افضل نہیں ہیں۔ مولا فرماتے افضل الاعمال، تمہارے اعمال میں سے افضل ترین عمل وہ ہے، سب سے بہترین عمل وہ ہے کہ ما اکرہت نفسک علیہ، جس پر عمل کرنے کے لیے تمہیں اپنے نفس کو مجبور کرنا پڑے، تمہیں اپنے نفس کو مار کر وہ عمل کرنا پڑے۔ وہ عمل خدا کو بہت محبوب ہے کیونکہ وہاں تم اپنے اندر کو مار کر وہ عمل خالصتاً خدا کے لیے بجا لا رہے ہو، فقط خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بجا لا رہے ہو۔ اور یقیناً بہت سے اعمال ایسے ہیں، انسان جب تک اپنے نفس کو نہ مارے انسان وہ اعمال نہیں بجا لا سکتا۔ انہی میں سے ایک عمل انسان کے لیے سب سے زیادہ مشکل عمل ہے اپنا مال خرچ کرنا، بہت مشکل ہے عزیزان گرامی۔ اگر کوئی انسان اپنے نفس کو مار کر، الحمدللہ بہت سے لوگ، بہت سے مؤمنین خرچ کرتے ہیں، نفس کو مار کر جب انسان مال خرچ کرتا ہے، نفس کہتی ہے کہ نہیں مال خرچ نہ کرو، انسان کہتا ہے نہیں میں نے راہ خدا میں خرچ کرنا ہے، خدا بہت اجر عطا کرتا ہے۔ سردیوں میں صبح اپنے گرم بستر کو چھوڑ کر بارگاہ خدا میں حاضر ہونا بہت مشکل ہے۔ انسان جب بیدار ہوتا ہے، نماز کا وقت ہے، نفس کہتی ہے کہ نہیں آرام کرو، کہاں سردی میں جا رہے ہو، باہر بہت سردی ہے، ٹھنڈ سے بیمار ہو جاؤ گے۔ وہاں انسان اپنے نفس سے کہتا ہے نہیں، جس خدا نے مجھے یہ زندگی عطا کی ہے اس خدا کی بارگاہ میں جانے سے میں بیمار نہیں ہو سکتا۔ یہ وقت خدا کو یاد کرنے کا وقت ہے۔ انسان وہاں پر اپنے نفس کو پیچھے چھوڑ کر بارگاہ خدا میں حاضر ہوتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان جون جولائی کے مہینے میں آتا ہے، نفس اندر سے کہتی ہے کہ روزہ رہ کے کیا ملے گا، پورا دن بھوکے پیاسے رہو گے، مشقت ہوگی، تمہیں تکلیف ہوگی، چھوڑو روزے کو۔ انسان اپنے نفس سے کہتا ہے نہیں، میں نے خدا کے لیے روزہ رکھنا ہے، خدا کی خوشنودی کے لیے میں نے بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا ہے۔ خدا بہت اجر عطا کرتا ہے۔ انسان جہاں بھی انسان کی نفسانی خواہشات خدا کی اطاعت کے آڑے آ جائیں، انسان کو روکیں خدا کی اطاعت سے۔ اگر انسان وہاں پر اپنے نفس کو مار کر خدا کی بارگاہ میں آتا ہے، خدا پھر اسے ایسے نوازتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ خدا اس طرح سے بھی نواز سکتا ہے۔ یقیناً خدا علی کل شیء قدیر ہے، خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ خدا ایک انسان کو دنیا دینا چاہے دنیا بھی دے سکتا ہے، آخرت دینا چاہے آخرت بھی دے سکتا ہے، دنیا و آخرت دونوں دینا چاہے خدا دونوں بھی دے سکتا ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے نفس کو پیچھے چھوڑ کر اطاعت الہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔